بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے بھابھی کو خوشخبری ملی تھی کہ وہ امید سے ہیں، مجھے ساتھ سلانے لگی اور میری تصویریں ہر وقت لے کر کہتی تم جیسا میرا بچہ ہو، لیکن میں تو بہت کالی تھی۔ ایک رات بھابھی اپنا فون کھلا چھوڑ کر غسل خانے چلی گئیں۔ جیسے ہی فون کو دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس وقت بھابھی کے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی کیونکہ بھائی کو اچانک ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا اور بھابھی اس کی حالت اس وقت بہت نازک تھی، انہیں کسی بھی وقت ہسپتال کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ بھابھی کا خیال رکھنے کے لیے مجھے امی ابو کے کہنے پر وہیں سونا پڑتا تھا اور میں خوشی سے وہیں سو جاتی تھی۔ بھابھی صرف میری بھابھی ہی نہیں بلکہ وہ میری ایک بہت اچھی دوست بھی تھی اور مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ بھابھی کی پریگنینسی کو 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میرے تو ذہن و گمان میں بھی نہ تھا، بلکہ گھر والے بھی بھابھی کے اس راز سے بالکل بے خبر تھے۔ ایک رات میں بھابھی کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو بھابھی میری تصویریں لیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہلے تو وہ چونک پڑی تھی، پھر میں نے پوچھا کہ خیریت بھابھی؟ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں چاہتی ہوں میرا بچہ تم جیسا ہو، اس لیے میں تمہاری تصویریں دیکھ رہی تھی۔ بس مجھے یہ سن کر بہت ہی حیرانگی ہوئی تھی کہ بھابھی یہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ ہر عورت چاہتی ہے اس کا بچہ گورا ہو، خوبصورت ہو، اور بھائی اور بھابھی تو پہلے ہی گورے چٹے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ پھر بھابھی کی ایسی خواہش، کیونکہ میرا رنگ تو سیاہ تھا اور نہ ہی میں خوبصورت تھی، پھر بھابھی نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں بھابھی کے لیے جوس لائی تھی اور بھابھی نے وہ جوس ساتھ میں مجھے بھی پلایا اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ سونے لگے تھے۔ اچانک بھابھی کا فون بجا اور وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اس وقت نیند کی غنودگی میں تھی اور مجھے ٹھیک سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ بھابھی فون پر بات کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں بھابھی شاید غسل خانے گئی تھی اور شاید موبائل کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت میری آنکھ کھلی تو موبائل کی روشنی میری آنکھوں میں پڑنے لگی۔ میں نے جو ہی موبائل اٹھایا میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد بھابھی کے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی۔ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر میں فوراً ہی موبائل ویسے ہی رکھ کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ مگر بھابھی تو اس وقت سو گئی تھی، مگر ساری رات میں اس بات کی فکر میں سو نہ سکی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو میں نے دیکھا اور سنا وہ سب واقعی سچ تھا یا پھر معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس وقت میں نے خاموش رہنا ہی ضروری سمجھا اور صحیح وقت آنے کا انتظار کیا، اور پھر جب وہ وقت آیا تو کچھ ایسا ناگوار حادثہ پیش آیا کہ سب گھر والوں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ بھابھی اس طرح اکثر میری تصاویر لے کر بیٹھتی تھی اور کہتی میرا بچہ بالکل تم جیسا ہی ہو، اور مجھے گلے لگا لیتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جب میں ان کے پاس جا کر سوتی تھی کہ امید سے وہ نہیں شاید میں ہوں، کیونکہ ان کا خیال رکھنے کی جگہ الٹا وہ میرا خیال رکھنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی میں مذاق میں کہہ بھی دیتی تھی کہ بھابھی ایسا لگتا ہے آپ نہیں میں بچہ جنم دینے والی ہوں۔ وہ ہنس پڑتی تھی، مگر ان کے چہرے سے مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا بھی تھا کہ بھابھی سب خیریت تو ہے، کہیں آپ کے اور بھائی کے بیچ کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ارے نہیں نہیں، تمہارے بھائی تو روز ہی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، میری خیریت لیتے ہیں، اور وہ ایسے سخت مزاج کے بالکل نہیں۔ تم تو جانتی ہی ہو اچھی طرح وہ مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں، جبکہ کچھ عرصے پہلے بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ تو بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ بھائی اب تک اس طرح سے بھابھی اور میری دوستی ایک دوسرے سے گہری ہوتی گئی اور میں نے اس دن سے ہی بھابھی کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ بھائی کو ملک سے باہر گئے ہوئے صرف 3 سے 4 ماہ ہوئے تھے اور بھابھی کے ساتھ میں جب سے سونے لگی تھی اسی طرح دن گزر رہے تھے، مگر بھابھی کو لے کر جو بات مجھے اب پریشان کر رہی تھی وہ میں کس سے کہتی، اور سب سے زیادہ تو مجھے فرحان پر حیرت تھی۔ اس نے یہ سب کس کی اجازت سے کیا تھا، کیونکہ اکیلے اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اتنا بڑا فیصلہ لینے کا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا اور میں درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں اس وقت پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہی جب امی کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ چیخ چیخ کر ابو کو بلانے لگی، اور کچھ دیر بعد جب بھابھی نے مجھے دوائیاں دیں تو میں تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس وقت میں بہت ہی بے چین ہو رہی تھی کہ کہیں وہ سب سچ تو نہیں جو کچھ اس دن میں نے بھابھی کے موبائل پر اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اور ایک رات بھابھی کو سوتے سوتے ہی شدید درد اٹھنے لگا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور انہیں اسپتال کے لیے لے جانا تھا۔ امی ابو اور میں بہت ہی پریشان ہونے لگے تھے، مگر اس وقت بھی میرے دماغ میں شدید درد اٹھنے لگا تھا، مگر جلد ہی میں نے وہی دوائیں کھا لی تھیں جو اس دن بھابھی نے مجھے دی تھی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں امی اور ابو کے ساتھ جلد ہی بھابھی کو ہسپتال لے گئی تھی، اور وہاں پہنچتے ہی بھابھی کو فوراً ہی ڈیلیوری کے لیے اندر لے جایا گیا، اور ہم سب باہری فکر میں کھڑے تھے۔ میرے دل اور دماغ میں اس وقت فرحان کو لے کر ہزاروں سوالات آ رہے تھے اور میرے ذہن میں وہی کچھ چل رہا تھا جو اس دن ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی اندر سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں نرس نے باہر آ کر امی کی گود میں بچی دی اور کہا اور مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے۔ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ چکی تھی اور سبھی بہت خوش تھے، مگر میں چپ چاپ ایک طرف بے بس کھڑی تھی۔ میں اس وقت کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مگر جب بھابھی کی طبیعت بہتر ہوئی اور امی نے ان کی گود میں وہ بچی دی اور مبارکباد دی، اس وقت بھابھی کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آؤ
ادھر آؤ فرزانہ۔ میں ان کی طرف گھبراتے ہوئے جانے لگی تھی اور ڈرنے لگی تھی، مگر جو ہی میری نظر بچی پر پڑی میں اپنے آپ کو بہت ہی مشکل سے سنبھال پا رہی تھی، مگر جب بھابھی نے میری گود میں بچی کو دیا اور کہا بالکل تم پر گئی ہے، وہی ناک نقشہ اور وہی کشش جو تم میں ہے وہ اس میں بھی ہے، دیکھا میں کہتی تھی نا، میں چاہتی تھی نا میری بچی تم جیسی ہو، اور دیکھو میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ مگر میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا اور میں چکراتے ہوئے وہیں گرنے لگی تھی جب امی نے میری گود سے بچی کو گرنے کے ڈر سے اٹھا لیا تھا، اور امی بچی بھابھی کی گود میں دے کر مجھے ہسپتال میں وہیں چیک اپ کے لیے لے گئی تھی۔ مگر جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، مجھے بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر 2 سے 4 گھنٹے تک انہیں ہوش نہ آیا تو سمجھ لیں یہ کوما میں جا چکی ہے۔ امی اور ابو کا تو سن کر ہی دم نکلنے لگا تھا، مگر وہ لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ سب آخر کس وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے تو بالکل ہی مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھا تھا۔ پھر کیسے 4 سے 6 گھنٹے گزر گئے تھے مگر مجھے ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور بتایا گیا کہ میں کوما میں جا چکی ہوں، اور کب ہوش آئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بس دعا کیجیے، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق میرے ساتھ وہی ہوا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ میرے گھر والے اس وقت بہت پریشان تھے، اور امی ابو کا مجھے لے کر اس طرح فکر مند ہونا بالکل صحیح تھا، کیونکہ جب فرحان لوٹ کر آتے تو اس وقت تک کہیں دیر نہ ہو جاتی، مگر بھائی اور بھابھی ان کا تو ان سب میں ہونا برابر کا شریک تھا۔ جب مجھے کوما سے ہوش آیا تو پتہ چلا 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، مجھے پورے 6 مہینے بعد ہوش آیا تھا، مگر اس وقت میں اس حالت میں نہ تھی کہ کسی سے بات کرتی، شاید میں سب کچھ بھول چکی تھی، اور جب میری نظر بھابھی کی گود میں اس بچی پر پڑی تو مجھے تھوڑا تھوڑا سب یاد آنے لگا تھا، مگر جو ہی اس بچی نے رونا شروع کیا بھائی نے اس بچی کو بھابھی کی گود سے لے لیا تھا۔ اس وقت بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے، مگر بھائی اور بھابھی کو دیکھتے ہی مجھے ایک نفرت سی ہونے لگی تھی، کیونکہ میں ان دونوں کا سچ جان چکی تھی، مگر 6 ماہ پہلے جو کچھ ہوا وہ شاید اب بدل نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، میں نے بھائی اور بھابھی سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی، اور وہ لوگ جب بھی میرے سامنے آتے تھے میں ان سے منہ موڑ لیتی تھی، اور بھابھی نے پھر بھی ہار نہ مانی تھی۔ اس وقت میں بالکل ہی بستر سے لگی ہوئی تھی، نہ میں کسی سے کوئی بات کر سکتی تھی اور نہ ہی بستر سے اٹھ سکتی تھی، میرا کھانا پینا سب بستر پر ہی ہوتا تھا۔ مجھے ہوش ضرور آ گیا تھا، مگر یہ لاچاری والی زندگی یہ میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے اس بات کی بالکل خبر نہ تھی۔ میرے دل میں بھائی اور بھابھی کے لیے بہت ہی شکوے گلے تھے، مگر جب ایک روز بھابھی نے میرے پاس آ کر مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہی کہ وہ میرے لیے اس 6 مہینے میں کتنی فکر مند رہیں، جب میں کوما میں تھی وہ میرے لیے کس اذیت سے گزر رہی تھیں، اور تب ہی انہوں نے اس راز کا پردہ فاش نہیں کیا تھا جو کچھ بھائی اور بھابھی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میری طبیعت میں بہت سدھار آنے لگا اور میں اب پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، لیکن میری طبیعت میں سدھار آتا ہوا دیکھ سب سے پہلے مجھ سے بھابھی ہی خوش ہونے لگی تھی، لیکن میرا دل اس وقت اپنے اندر ایک بہت بڑا بوجھ لیے بیٹھا تھا۔ لیکن جب ایک روز میرے ٹھیک ہوتے ہی بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور اس بچی کو میری گود میں ڈال کر کہنے لگی اپنی ذمہ داری اب تم خود سنبھالو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس وقت میں فرحان کی تصویر لیے بیٹھی تھی، سامنے ہی نظر پڑی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اندر کمرے میں آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تمہیں تمہاری بیٹی آج مبارک ہو، مگر ہم دونوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ اب تم بہت ہی اچھے سے جانتی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ واقعی میں اس وقت بالکل ٹھیک تھی، میری گود میں وہ بچی تھی اور اسے دیکھتے ہی میرے اندر کی ممتا جی اٹھی تھی، میں اسے پیار سے چومنے لگی اور بھائی بھابھی سے ہزاروں سوالات کرنے لگی، مگر جب مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے تو میری آنکھوں کے سامنے صاف وہ منظر آ گیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ایک برے حادثے کی طرح ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں وہ ساری دبی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی تھیں۔ میں اس وقت پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر میں ضد کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت ابو اور بھائی فرحان کے رشتے کے لیے بالکل راضی نہ تھے، کیونکہ وہ اچھے سے واقف تھے کہ فرحان انتہائی لالچی اور بدکردار لڑکا ہے، مگر میں نے سب کے خلاف جا کر اپنے ہی خالہ کے بیٹے فرحان سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور زور زبردستی کے ساتھ میری ضد پر سب نے اس وقت ہاں کر دی تھی، اور میری خواہش کے آگے وہ لوگ ہار مان گئے تھے، اور میری شادی کی جلدی نے سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ خالہ کو اس وقت شادی سے زیادہ اس بات کی جلدی تھی کہ ان دونوں کے بھائی باہر سے آئے ہوئے تھے، اور خالہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا فرحان شادی کے فوراً بعد ہی بھائی کے ساتھ ہی باہر ممالک چلے جائے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ڈھنگ کی نوکری کرتا ہی نہیں تھا، اور بھائی میری وجہ سے اس کی نوکری کے لیے ملک سے باہر اسے لے ہی جاتے اور اپنے کاروبار میں شامل کر لیتے، مگر ان کی ضد اور میری ضد کی وجہ سے شادی تو جلدی ہی ہو گئی تھی، مگر بھائی نے ہرگز فرحان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہاں نہیں کی تھی، اور شادی ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد ہی مجھ سے خالہ اور فرحان نے وہی تمام بدلے لیے اور مجھے یہاں ایک دن بھی اپنے سسرال میں سکون سے نہ رہنے دیا، اور میرے ساتھ وہ لوگ اس طرح کا برا سلوک کرتے آئے اور مجھے طرح طرح کے تانے دیتے اور کہتے کہ اپنے بھائی پر زور دو کہ وہ فرحان کو اپنے ساتھ نوکری کے لیے ملک سے باہر لے جائے،
مگر میں جانتی تھی کہ بھائی ہرگز اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ فرحان ایک ناکارہ اور نکما لڑکا تھا اور اس کی وجہ سے بھائی کو کاروبار میں بہت نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے بھائی سے اس بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا، اور کرتی بھی کس منہ سے، کیونکہ فرحان سے تو میں نے ہی ضد کر کے شادی کی تھی، اور آج میں اپنی محبت کے آگے پھنس گئی تھی۔ نہ میں لوٹ کر اپنے میکے جا سکتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی شکایت لگا سکتی تھی، اور جیسے ہی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تو اس گھر میں میرا جینا ہی حرام ہو گیا تھا، کیونکہ میری خالہ اور فرحان مجھے اولاد نہ ہونے پر طنز کرنے لگے تھے، اور اس وجہ سے آئے دن ہمارے گھر لڑائی جھگڑے اور نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ میرے تو کان ہی سن کر تھک چکے تھے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اب بانجھ کہلا رہی تھی، اور دوسری طرف اب تو مجھے میرے شوہر فرحان نے چھوڑنے کی دھمکی بھی دینا شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنے کو بھی کہہ دیا تھا۔ اور پھر ایک روز میں نے تنگ آ کر اپنی بھابھی کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور روتے ہوئے میں گھر چلی آئی تھی۔ اس وقت بھابھی نے اس بارے میں کسی سے ذکر تک نہ کیا تھا، اور مجھے بھی چپ رہنے کو کہا۔ اس وقت سے بھابھی اور میرے درمیان بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہو گئے تھے، اور پھر بھابھی نے مجھے اچھے بڑے ہسپتال میں چیک اپ کروایا، اور ساتھ ہی وہاں کچھ ایسا معلوم ہوا جس کی وجہ سے ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، مگر رو رو کر تو میرا برا حال ہونے لگا تھا۔ اور دوسری طرف مجھے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ جو کچھ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا اس وجہ سے مجھے بہت جلد یا تو طلاق ہو جاتی، یا پھر مجھے گھر سے نکال دیا جاتا، یا پھر میری خالہ فرحان کی دوسری شادی کروا کر میری سوتن کو گھر لے آتی۔ یہ سب سوچ کر میرا تو سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ ایک طرف میری خالہ اور فرحان کی میرے ساتھ یہ بے رخی، اور دوسری طرف میری رپورٹس۔ میں اس وقت بہت ہی فکر مند اور ذہنی دباؤ میں تھی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت یہ ساری باتیں صرف بھابھی اور میرے درمیان ہی طے ہوئی تھی، اور میرے سسرال اور میکے میں اس بارے میں کسی کو خبر نہ تھی۔ بھابھی نے کئی بار اس بارے میں فرحان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے بھی اس بارے میں ذکر کیا، مگر فرحان تو انتہائی لالچی آدمی نکلا۔ اس نے یہاں بھی بھابھی کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ وہ بھائی کو کہیں کہ وہ فرحان کو اپنے ساتھ ملک سے باہر نوکری کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر بھابھی نے یہ سب اب تک بھائی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ بھابھی اس وقت میرے راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ مگر ان دنوں میری طبیعت بگڑنے لگی تھی اور میں ذہنی دباؤ میں آنے لگی تھی، اور اس وقت بھابھی نے برابر میرا ساتھ دیا اور مجھے ہر مسئلے سے بچانے کی کوشش جاری رکھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا کہ میں نے گھر والوں سے خلاف جا کر اپنی مرضی کی شادی کر لی تھی اور ان کی ایک نہ مانی، اور آج خدا نے مجھے میری مرضی کے روپ میں فرحان جیسا لالچی شوہر لکھ دیا تھا، جو اپنی ہی بیوی کو لالچ کی خاطر طلاق تک دینے کو راضی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں بے حد بیمار رہنے لگی تھی، اور بھابھی مجھے چھپ چھپا کر ڈاکٹر کے یہاں علاج کے لیے لے جانے لگی تھی۔ ان دنوں بھابھی کا میل جول فرحان سے بہت بڑھ گیا تھا۔ جب بھابھی میرے سسرال مجھے بہانے سے لینے آتی اور چھپ کر ہسپتال لے جاتی، اور ساتھ ہی میں نے گھر پر اکیلے میں فرحان سے کچھ باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر میرے پوچھنے پر بھابھی نے بات ہی پلٹ دی تھی۔ اور پھر ایک روز اولاد کو لے کر میرا اور فرحان کا بہت ہی خطرناک جھگڑا ہونے لگا تھا، اور میرے سر میں وہی شدید درد آج پھر اٹھ گیا تھا، اور ٹھیک اسی وقت بھابھی مجھے پھر بہانے سے ہسپتال کے لیے لے جانے آئی تھی۔ مگر جو ہی بھابھی میرے دروازے پر پہنچی، میں اسی وقت جھگڑے کی شدت اور فرحان کے سخت الفاظ برداشت نہ کر سکی اور وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے پیچھے بھابھی اور فرحان کے درمیان کیا طے ہوا تھا، اور بھابھی نے میری خالہ ساس کو بھی کیا ایسا کہا تھا کہ ہسپتال سے بھابھی مجھے سیدھا اپنے میکے گھر لے آئی تھی، اور میں بہت کچھ بھول بیٹھی تھی۔ شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں پچھلا وہ سب بھلا بیٹھی تھی، اور جب میں گھر آئی تو بھابھی نے فوراً ہی وہاں گھر میں 2-3 دن بعد ہی اپنے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، اور کہا مجھے اس وقت ڈاکٹر نے بالکل بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اور میں نے تمہارے شوہر اور ساس سے اجازت لے لی ہے، آج سے تم یہیں رکو گی اور میرا خیال کرو گی۔ اور یہی بات امی نے کہی کہ بیٹا اپنی بھابھی کا خیال رکھنے کے لیے تجھے پورے 9 مہینے یہیں رکنا ہوگا، اور ہم نے تیرے سسرال اور شوہر سے اس بات کی اجازت لے لی ہے، اور تیرا بھائی بھی کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، اس لیے بھابھی کو اس وقت کسی کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے، اور نند ہونے کے ناطے تیرا یہ فرض بنتا ہے کہ تو یہاں رک جا اور بھابھی کا ساتھ دے۔ مجھے اس وقت بھابھی کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ رات کو سونے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور سسرال کے ظلم و ستم سے تنگ آئی میں بھی کچھ دنوں کے لیے آرام سکون چاہتی تھی، اور اس سے اچھا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ موقع بھی تھا اور میرے لیے بھی اچھا تھا، مگر اس وقت میں صرف ادھورا ہی سچ جانتی تھی۔ مگر جب میں نے مسلسل بھابھی کو رات میری تصاویر دیکھتے دیکھا اور وہ کہتی میں چاہتی ہوں میرا بچہ بالکل تم جیسا ہو، مجھے شک ہوتا تھا کہ بھابھی بھلا ایسا کیوں کہتی تھی، کہیں بھابھی کی گود میں میرا بچہ تو نہیں، کہیں بھابھی اور فرحان کے درمیان کچھ۔ مگر جس رات میں نے بھابھی کے غسل خانے جاتے وقت موبائل کھلا دیکھا اور اس میں وہ سب دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی تھی اس میں تو، مگر بھولنے کی عادت کی وجہ سے کچھ یاد نہ رہا، اور بھابھی اور بھائی کو لے کر، فرحان کو لے کر میں نہ جانے کیا کچھ غلط سوچنے لگی۔ مگر اب جب یہ سب جان گئی تھی اور پچھلی ساری باتیں یاد کر کے میں اب پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی اور
اپنے شوہر کے گھر جانا چاہتی تھی اور بھائی اور بھابھی سے معافی مانگنے لگی، تب بھابھی اور بھائی نے اس بچی کو میری گود میں ڈال کر جو کچھ ادھورا سچ میرے سامنے رکھا، میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر میری اور ان کی دونوں کی ہی مجبوری تھی۔ مجھے کہا گیا کہ واقعی یہ بچی تمہاری اور فرحان کی ہے، ان 9 مہینے میں تمہیں اس لیے یہاں لا کر رکھا گیا تھا اور تم شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے شدید ذہنی مریضہ تھی اور اس وقت تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی بچی کو خوشی خوشی اپنے سسرال لے گئی تھی اور وہاں مجھے اور میری بچی کو دیکھتے ہی ساس اور شوہر نے خوشی سے مجھے اور بچی کو قبول کر لیا تھا اور اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، اور بچی کے گھر آتے ہی ساس اور فرحان کا رویہ بالکل بدل گیا تھا، دونوں میں بہت سدھار آ گیا تھا اور وہ لوگ اب میرے ساتھ بے حد اچھے سے پیش آتے تھے۔ بچی کو دیکھتے ہی فرحان کے دل میں بھی باپ کی محبت جاگ اٹھی تھی اور وہ بھی اب ذمہ دار انسان کی طرح نوکری کرنے لگا تھا اور اس کا دن بدن اپنی بچی سے لگاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ساس بھی پوتے کی امید سے تھی، مگر بچی کو دیکھتے ہی ان کے اندر بھی دادی کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس بچی کے گھر آتے ہی بہت عرصے بعد مجھے اپنے سسرال میں وہ خوشیاں نصیب ہوئی تھی جن کی میں منتظر تھی، اور میرے دل میں بھابھی اور بھائی کے لیے تمام غلط فہمی مٹ چکی تھی، بلکہ ان کے لیے دل میں عزت اور بڑھ گئی تھی۔ پھر اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر مجھے بھائی بھابھی کے اس احسان کا دل سے احترام تھا۔ وہ بھی تو اتنے عرصے اولاد سے محروم رہے، اور جب ان کو اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تو میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس وقت میری بیٹی بسمہ 1 سال کی ہو گئی تھی، جو ابھی ٹھیک سے چلنا نہیں جانتی تھی، اور وہ بے دہانی میں سیڑھیوں سے نیچے آ گری تھی۔ میں تو بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے اور ساس نے فوراً ہی اسے اسپتال لے جانا ضروری سمجھا، اور اسی وقت ہم نے فون کر کے فرحان کو بھی بلا لیا تھا، مگر بسمہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا تھا اور اس وقت بسمہ کو خون کی ضرورت آن پڑی تھی، مگر بسمہ کا خون کا گروپ او نیگیٹو تھا، جس میں بدقسمتی سے صرف ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی جس کا او نیگیٹو خون کا گروپ ہو سکتا تھا وہی دے سکتا تھا، کیونکہ اس گروپ کا ملنا ہی بہت کم پایا جاتا تھا۔ اس وقت جب بسمہ کو خون کی ضرورت آن پڑی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج شاید وہ ہونے جا رہا تھا جس کا مجھے بے حد ڈر تھا، مگر اس وقت بسمہ کی جان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت میرا منہ بھابھی اور بھائی کی دی ہوئی قسم کے مطابق بالکل بند تھا، اور جب اللہ اللہ کر کے میرا اور فرحان کا خون کا گروپ چیک کیا گیا تو سب کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی کا بھی گروپ بسمہ سے میچ نہیں ہو رہا تھا، اور اس وقت شدید ضرورت تھی۔ لیکن اس وقت بسمہ کی جان بچانے کے لیے میں نے فوراً ہی ان دونوں کو فون کر کے یہاں بلوا لیا تھا، اور ان دونوں نے اپنا اپنا خون کا ٹیسٹ دیا تو فرحان اور خالہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، اور دوسری طرف اس وقت بسمہ کا علاج شروع ہو گیا تھا، اور میں رو رو کر اللہ سے بسمہ کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، اور پھر اللہ نے میری سن لی تھی۔ بسمہ اب خطرے سے باہر تھی، اور اس وقت فرحان کو نہ جانے کیا صدمہ لگا تھا، وہ بالکل خاموش تھے، اور میری خالہ بھی نہ جانے یہ لوگ گھر جانے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے تھے۔ مگر جب بسمہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی اور اسے ہم سب خوشی خوشی گھر لے کر لوٹ آئے تھے، تب میری ساس اور فرحان کا رویہ بالکل ہی سمجھ سے باہر تھا۔ سب کو حیران کر دینے والا یہ رویہ دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ فرحان نے چپ چاپ خاموشی سے بسمہ کو ان دونوں کی گود میں ڈال دیا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، مگر میری ساس بہت ہی گمسم تھیں اور وہ یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہونے لگی تھیں۔ فرحان یہ سب کیا کر رہا ہے؟ اور کہنے لگی، کیا تو پاگل ہو گیا ہے جو ایسے ہی اپنی بیٹی کو کسی کے بھی حوالے کیے جا رہا ہے، اور معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ جب فرحان نے انہیں پیار سے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور کہا، امی، بسمہ کے اصل ماں باپ میں اور فرزانہ نہیں بلکہ فرزانہ کے اپنے بھائی اور بھابھی ہی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس کو تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اور اس روز سچائی سب کے سامنے کھل کر آئی تھی۔ اس روز یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہت بیمار تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ذہنی فکر سے دور رہنے کا کہا تھا، نہیں تو میری دماغی حالت اور خراب ہو سکتی تھی، اور اس کی وجہ لڑائی جھگڑا اور خالہ اور فرحان کا رویہ تھا۔ دوسری بات، اولاد کی کمی کے باعث جب بھابھی نے ڈاکٹر سے میرے لیے رجوع کیا تو میری رپورٹس میں خامی تھی کہ کچھ مسئلے کی وجہ سے میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور اسی دوران بھابھی نے بہانے سے فرحان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو اپنی لالچ کے غرض سے مجھے اولاد کی کمی کے بہانے سے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا تھا۔ پھر بھابھی نے میری جان بچانے اور میرا گھر بچانے کے لیے ایک کھیل کھیلا، اور اس کے لیے بھابھی کو اس روز موقع مل گیا تھا جب بھابھی یہاں آئی تھی اور میں چکرا کر گر گئی تھی، جب بھابھی نے مجھے گھر لے جانے کے بہانے یہ کہا کہ ڈاکٹر نے اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے اسے آرام بتایا ہے، اور اس وقت یہ امید سے ہے۔ یہ بات بھابھی نے فرحان اور خالہ سے کہہ کر مجھے گھر روکنے کی 9 مہینے اجازت لی تھی، اور بچہ پیدا ہوتے ہی فرحان کو کہا تھا کہ تم آ کر فرزانہ کو اور اپنے بچے کو لے جانا، اور اس طرح وہ لوگ مان گئے تھے۔ مگر جب میری ذہنی حالت بگڑتی گئی اور میں یہ بے اولادی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی یادداشت کبھی بھولنے لگی تھی تو کبھی چیزیں یاد آ جاتی تو کبھی سب بھول جاتی تھی، اس وقت بھابھی نے مجھے خوش رکھنے کے لیے اور میرا ذہن بٹانے کے لیے اپنے حاملہ ہونے کی خبر سے مجھے یہاں بلا کر میرا بھی خیال رکھا اور اپنا بھی مجھے ساتھ میں سلایا، اور وہ تصویر والی بات اور مجھے
ساتھ رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دن رات دعائیں کرتی تھیں کہ ان کا بچہ یا بچی میری جیسی ہو، اور پھر اللہ نے ان کی سن لی اور ان کے ہاں بیٹی ہوئی جو میری طرح ہی رنگ روپ کی تھی۔ اور پھر بھابھی نے موقع دیکھ کر وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہا، جاؤ اسے اپنے ساتھ فرحان کے گھر لے جاؤ اور یہ راز راز ہی رہے کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہماری ہے۔ اس طرح بھابھی نے اتنی بڑی قربانی دے کر میری گود میں اپنی ساری خوشیاں ڈال دی تھیں، مگر میں نے اس رات بھابھی کو فون کرتے بات چیت کرتے سنا تو میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ اس رات بھابھی موبائل چھوڑ کر غسل خانے چلی گئی تھی۔ اس وقت میں نے بھابھی کی امید سے ہونے کی خبر کے میسج اور فرحان سے بات چیت کے کچھ ہی میسج دیکھے تھے، تب میری جان ہی نکل گئی تھی کیونکہ میں آدھے ہی میسج دیکھ سکی تھی اور بھابھی آ گئی تھی۔ اس روز مجھے لگا بھابھی اور فرحان کے درمیان کچھ رشتہ تو نہیں اور کہیں یہ بچہ، جبکہ بھابھی اکثر اکیلے میں فرحان کو میرے لیے سمجھاتی تھی، اس سے بات کرتی تھی اور ان میسج میں نوکری سے لے کر بہت کچھ تھا۔ مجھے لگا بھائی اور بھابھی ملے ہوئے ہیں اور وہ میرے پیٹھ پیچھے فرحان سے یہ سب جان بوجھ کر کروا رہے ہیں۔ اس وقت نہ جانے کیا اول فال میں سمجھنے لگی تھی کیونکہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں کبھی کچھ سوچ کر بھائی اور بھابھی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اور اس روز جب بچی پیدا ہوئی اور اس پر میری نظر پڑی تو اسے اپنی ہی طرح رنگ روپ میں دیکھ کر مجھے لگا کہیں بھابھی نے میری بچی چوری تو نہیں کر لی۔ اس طرح الٹی سیدھی بے جوڑ باتیں سوچنا میری ذہنی بیماری تھی اور شدید دماغ پر زور پڑنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور ذہنی دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کوما میں چلی گئی تھی۔ مگر یہ قدرت کا اتفاق تھا کہ وہ بچی رنگ روپ میں میری طرح ہی پیدا ہوئی تھی، اور جب میں اسے اپنی بچی کہہ کر گھر لے آئی تو فرحان اور خالہ کو مجھ پر یا میری بچی پر شک نہ ہوا، اور ایسا ہونا قدرت کا ہی کرشمہ تھا۔ اس بچی کے ذریعے ساس اور فرحان کے رویے کو بدلنا ممکن تھا اور وہی ہوا۔ یہ دونوں اپنی غلطیوں پر شرمندہ تب ہوئے جب انہوں نے محبت کا وہ روپ دیکھا کہ بھائی اور بھابھی نے اپنی سگی اولاد کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال کر میرا گھر بچا لیا تھا، اور اس طرح بسمہ کبھی میرے اور فرحان کے ساتھ رہتی تو کبھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ۔ ہم سب خوشی خوشی رہنے لگے تھے اور میں بھی پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔